بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ایک تخم ہے، ایک بوٹی کے تخم جن کو کرنجوا کہا جاتا ہے، پنجابی میں ان کو میچکا کہا جاتا ہے، میچکا۔ یہ گرم اور خشک ہے، لیکن یہ ہے بہت زبردست، خصوصاً سردیوں کے لیے۔ بوڑھے حضرات یا کمزور حضرات جن کو تشنج ہو جاتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں ایسے کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ تشنج ہو جاتا ہے، یہ استعمال کرنے سے تشنج آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی طاقت پٹھوں کے اندر اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ تشنج رفع ہو جاتا ہے، اور یہ تعفن کو مٹاتا ہے، کسی قسم کا تعفن ہو۔ کرنجوا جاذب رطوبت ہے، یعنی جن لوگوں کے جسم میں پانی وغیرہ رک جاتا ہے، جن کو ڈرافسی کہا جاتا ہے، جلودر کہا جاتا ہے، جلندر کہا جاتا ہے، پیٹ کا پھولنا کہا جاتا ہے، تو یہ جاذب رطوبت ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو خشک کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ریاح خارج نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ریاح خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیٹ میں کسی قسم کے کیچوے ہوں، ملاپ ہوں، کیڑے ہوں، وہ سارے کے سارے جب وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور بہترین قسم کا مصفی خون بھی ہے۔ سردیوں کے ایام میں کسی کو اگر کھانسی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ببول کے پتے، ببول کیکر کے پتے، اور اسی طرح کرنجوا پیپل کے پتے لے لیں، کرنجوا لے لیں، اور پلاس پاپڑا، یہ تینوں چیزیں ہم وزن، کیکر کے پتے ہو گئے، کرنجوا ہو گیا، اور پلاس پاپڑا ہو گیا، ان تینوں کو اچھی طرح رگڑ کے گولیاں بنا لیں، اور گولی جو ہے وہ چاہنے سے ذرا کم ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ جو موسمی بخار ہوتے ہیں، یہ موسمی بخار کنٹرول ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خصوصاً چوتھیا کا جب وہ بخار ہوتا ہے، اور یہ جو ایک دن چھوڑ کے ایک دن بخار ہوتا ہے، یعنی کسی قسم کا بخار ہے، یہ تین چیزیں ہم وزن کو جو وہ چنے سے برابر گولی بنا لیں یا سفوف کی شکل میں رہنے دیں، یہ آپ صبح دوپہر شام استعمال کر لیں، انشاءاللہ الذی یہ جو تنگ کرنے والے بخار ہیں سردیوں کے ایام میں، ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور اس کو سفوف بنا کے آپ اگر خارش کی جگہ پہ استعمال کرو گے تو وہ خارش بھی رک جائے گی۔ اور یہ جو ضیق النفس، کھانسی تنگ کرنے والی ہوتی ہے، بلغم نکلتا نہیں ہے، اس کا میں نے کافی استعمال کروایا ہے۔ 3-4 دانے کرنجوا کے لے لیں، اور لے کے آگ پہ رکھیں۔ جب آپ دیکھو گے اس کا بیرونی پوست جو ہے وہ جل گیا ہے، اور اس کے اندر سے جب آپ نے اس کا مغز نکالنا ہے، اسے باریک کر کے، تو آدھا جب وہ مغز آپ نے استعمال کرنا ہے ضیق النفس، کھانسی کی شدت کے لیے، آپ دیکھو گے کہ فوراً ہی تسکین ہو جاتی ہے، فوراً ہی سکون آ جاتا ہے، اور یہ دافع تشنج بھی ہے۔ مغز کرنجوا
1 عدد لے لیں اور 7 عدد لونگ، 1 مغز کرنجوا کا اور 7 عدد لونگ لے لیں، ان کو آپ باریک کر لیں۔ باریک کرنے کے بعد آپ گولی کی شکل میں یا سفوف کی شکل میں آپ انہیں استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز کلائیں سے یا وہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کو جو ہے وہ تیل کے اندر جلا کر، اور جب یہ جل جاتا ہے تو جو زخم متعفن زخم ہوتے ہیں جن کے اندر تعفن ہوتا ہے ان پہ لگانے سے اور خارج کی جگہ پہ بھی لگانے سے اسے فوراً جو وہ سکون ہو جاتا ہے، لیکن یہ یبوست پیدا کرتا ہے، خشکی پیدا کرتا ہے۔ جو آدمی اسے 5-7 دن استعمال کرے گا اس کے بعد صبح شام 5 دانے بادام کے کھا لے، روغن بادام 1 چمچ استعمال کر لے، یعنی خشکی کو کسی طرح جو ہے وہ دور کر لیا جائے۔ اگر مغز کرنجوا نہیں ملتا ہے تو اس کے برگ بھی جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ آدھا ماشا سے 1 ماشا تک یہ اس میں زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ عام سی چیز ملنے والی عرب انصاری کی دکان سے، اور میں نے کافی سارے آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ مغز کرنجوا اور جامن کی گٹھلی برابر وزن، مغز کرنجوا کا مغز نکال لینا ہے، باہر کا پوست یا وہ اتار کے پھینک دینا ہے، مغز کرنجوا اور جامن کی گٹھلی یہ برابر یا وزن میں لے کے کوٹ کے باریک کر کے گرینڈر کر کے پسوائی کر کے جس طرح مرضی، تو لوگ جو ہے وہ آدھی چائے والی چمچ صبح دوپہر شام استعمال کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ فوراً ہی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ کرنجوا بہت اچھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے، شوگر والا مسئلہ، کھانسی والا مسئلہ اور کولنج والا مسئلہ، اور جو وہ رطوبت پیٹ کے اندر جسم کے اندر پاؤں اور پنڈلیوں میں زیادہ رک گئی ہے، تو کرنجوا استعمال کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز بہت جلدی آپ کو سکون مل جائے گا۔ آپ اسے ضرور استعمال کریں، فائدہ ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔